سچی کہانی، شک، آزمائش اور زندگی کا تلخ سچ۔ ایک عورت کی زندگی اچانک اس وقت بدل جاتی ہے جب اس پر شک، حالات اور سچ کے درمیان ایک ایسا موڑ آتا ہے جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ جس شخص پر وہ بھروسہ کر رہی تھی اسی کی زندگی کے پیچھے ایک ایسی حقیقت چھپی تھی جو کسی نے نہیں دیکھی۔ جب راز کھلتا ہے تو وقت بہت کچھ بدل چکا ہوتا ہے، اور پھر فیصلہ جذبات نہیں بلکہ حقیقت کرتی ہے۔ میرا نام حمزہ تھا اور میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس دن کیا تھا جب میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک ایسی لڑکی سے نکاح کیا جس کے ماضی کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کوئی کہتا وہ غلط راستوں پر رہی ہے، کوئی کہتا وہ بدنام ہے، مگر میں نے ان سب باتوں کو ایک طرف رکھ کر صرف اس کی آنکھوں میں دیکھی ہوئی ندامت اور توبہ کو اہمیت دی تھی۔ اس کا نام مریم تھا۔ جب میں پہلی بار اس سے ملا تو اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور اس کے لہجے میں ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ تھی۔ اس نے صاف کہا تھا کہ میرا ماضی اچھا نہیں مگر میں بدل چکی ہوں۔ اگر آپ مجھے قبول کریں تو میں ساری زندگی وفا نبھاؤں گی۔ اس ایک جملے نے میرے دل کو ہلا دیا تھا۔ نکاح کے بعد مریم واقعی بدل چکی تھی۔ وہ ہر وقت باوضو رہتی، نماز کی پابند تھی، قرآن کی تلاوت کرتی اور مجھے بھی نرمی سے دین کی طرف بلاتی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون تھا جو شاید توبہ کے بعد آتا ہے۔ میں اسے دیکھ کر دل ہی دل میں شکر ادا کرتا کہ اللہ نے مجھے ایک نیک بیوی دی ہے۔ مگر مسئلہ وہاں سے شروع ہوا جہاں لوگوں کی باتیں میرے کانوں تک پہنچنے لگیں۔ محلے کے کچھ لوگ اشاروں کنایوں میں کہتے کہ ایسی لڑکیاں کبھی نہیں بدلتی۔ کوئی کہتا اپنی بیوی پر نظر رکھو، کوئی کہتا اس کے کرتوت ٹھیک نہیں۔ شروع میں نے ان باتوں کو نظر انداز کیا، مگر آہستہ آہستہ یہ زہر میرے دل میں اترنے لگا۔ میں باہر کام پر ہوتا مگر دل میں عجیب سا شک رہتا۔ کبھی سوچتا وہ واقعی بدل گئی ہے، کبھی سوچتا کہیں لوگ سچ تو نہیں کہہ رہے۔ مریم کو شاید میرے بدلتے رویے کا احساس ہو گیا تھا مگر اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ پہلے کی طرح ہی میرا خیال رکھتی رہی۔ اس کی خاموشی مجھے اور بھی بے چین کرنے لگی۔ ایک طرف اس کی نیکی تھی اور دوسری طرف لوگوں کی باتیں، اور میں ان دونوں کے درمیان پھنس گیا تھا۔ ایک دن مجھے اچانک گھر واپس آنا پڑا۔ وقت معمول سے کافی پہلے تھا۔ دروازہ کھولا تو گھر میں خاموشی تھی۔ میں آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھا۔ مریم شاید نہا رہی تھی کیونکہ باتھ روم سے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میری نظر فوراً بیڈ پر پڑی جہاں کچھ چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ چیزیں مردانہ لگ رہی تھیں۔ میرا دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے دماغ میں وہی سب باتیں گونجنے لگیں جو لوگوں نے مجھے کہی تھی۔ اسی لمحے مریم باتھ روم سے نکلی۔ اس نے جیسے ہی میری نظر بیڈ پر پڑتی دیکھی تو وہ گھبرا گئی اور فوراً ان چیزوں کی طرف بھاگی۔ اس کی گھبراہٹ نے میرے شک کو اور بھی بڑھا دیا۔ میرے اندر غصہ اور بے اعتمادی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ سب کیا ہے؟ مگر وہ کچھ بولنے کی بجائے چیزیں چھپانے لگی۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور بیڈ پر پڑی چادر کو زور سے کھینچ لیا۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر آنا چاہتا تھا۔ میں خود کو بدترین سچ کے لیے تیار کر چکا تھا۔ مجھے لگا شاید آج میری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ہے میرے سامنے آنے والا ہے۔ میری سانسیں تیز ہو چکی تھی اور آنکھیں ایک ہی جگہ جم گئی تھیں، مگر جو میں نے اگلے لمحے دیکھا وہ میری سوچ سے بالکل مختلف تھا، اور اسی لمحے میری زندگی ایک ایسے موڑ پر آ گئی جہاں سے ہر چیز بدلنے والی تھی۔ چادر ہٹاتے ہی میرا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک سا گیا، مگر جو منظر میرے سامنے تھا وہ میری سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ بیڈ کے نیچے کوئی مرد نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا بچہ سہم کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی عمر بامشکل سے 7 یا 8 سال ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اس قدر تھا جیسے وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہو۔ میں کچھ لمحوں تک ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ میرا غصہ ایک دم الجھن میں بدل گیا تھا۔
مریم تیزی سے آگے بڑھی اور اس بچے کو باہر نکالا۔ وہ اسے اپنے قریب کھڑا کر کے خود نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ میرے دماغ میں سوال ہی سوال تھے، یہ بچہ کون ہے، میرے گھر میں کیسے آیا، اور سب سے بڑھ کر مریم نے مجھ سے یہ بات چھپائی کیوں؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، مریم مجھے سچ بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ میں وہ نہیں سوچنا چاہتا جو میرا ذہن مجھے مجبور کر رہا ہے۔ میری آواز میں غصہ بھی تھا اور دور درد بھی۔ مریم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں بولی، حمزہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، مگر اس کا مجھ سے ایک رشتہ ضرور ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا رشتہ؟ اور چند لمحے خاموش رہی جیسے ہمت جمع کر رہی ہو۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، یہ بچہ اس دنیا کا وہ سچ ہے جس سے میں بھاگ نہیں سکی، یہ اس گناہ کی یاد ہے جس سے میں نے توبہ کی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے جیسے سن ہو گیا، میرے دل میں ایک بار پھر وہی شک جاگ اٹھا جیسے میں دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مریم نے آنسو کے ساتھ کہا، جب میں نے اس گناہ کی زندگی میں تھی تو ایک عورت میرے ساتھ رہتی تھی، وہ بیمار ہو گئی اور مرنے سے پہلے اس نے یہ بچہ میرے حوالے کر دیا۔ اس کا کوئی نہیں تھا، میں اسے چھوڑ نہیں سکی، میں نے اسے ایک امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیا، مگر میں تمہیں یہ سب بتانے سے ڈرتی رہی کیونکہ مجھے لگا تم بھی مجھے چھوڑ دو گے۔ اس کی بات سن کر میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے بچے کی طرف دیکھا جو اب بھی خوف سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے اور چہرے پر معصومیت صاف جھلک رہی تھی۔ اس میں کوئی گناہ نہیں تھا، وہ تو بس حالات کا شکار تھا۔ میرے اندر کا انسان اور میرے اندر کا شک دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا کہ مریم سچ بول رہی ہے اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ کہیں یہ بھی ایک کہانی نہ ہو۔ میں نے مریم سے کہا، تم نے مجھ سے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ وہ روتے ہوئے بولی، کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے سوچا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر آج سب کچھ سامنے آ گیا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ مجھے اپنی سوچ پر بھی شرمندگی ہو رہی تھی اور اس بات پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اس نے مجھ سے سچ چھپایا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، صرف مریم کے سکنے کی آواز آ رہی تھی اور بچے کی ہلکی ہلکی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ لمحہ صرف فیصلہ کرنے کا نہیں بلکہ سمجھنے کا ہے، مگر دل اور دماغ کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے سامنے دو راستے تھے، ایک وہ جو لوگوں کی باتوں پر چلتا تھا اور دوسرا وہ جو میرے اپنے دل کی گواہی پر، مگر یہ فیصلہ آسان نہیں تھا کیونکہ ایک طرف اعتماد تھا اور دوسری شک، اور یہی شک انسان کو سب سے زیادہ توڑتا ہے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ ہم تینوں چونک گئے۔ مریم نے گھبرا کر میری طرف دیکھا اور میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دروازے کے باہر کھڑا شخص میری زندگی کا اگلا سچ لے کر آیا ہے، اور وہ سچ میری سوچ سے کہیں زیادہ بھاری ہونے والا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا، چہرہ تھکا ہوا مگر آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے سلام کیا اور نظریں جھکا کر بولا، کیا میں مریم سے مل سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں ایسی سنجیدگی تھی کہ میں ایک لمحے کو کچھ سمجھ نہ سکا۔ میں نے مریم کی طرف دیکھا تو اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، جیسے وہ اس شخص کو پہچان گئی ہو۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ شخص اندر آیا اور کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر بچے پر پڑی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ چند قدم آگے بڑھا مگر رک گیا، جیسے ہمت جمع کر رہا ہو۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، زین بیٹا۔ بچہ اسے دیکھ کر اور بھی سہم گیا اور مریم کے پیچھے چھپ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں ایک نیا سوال پیدا ہوا، یہ کون ہے اور اس بچے کو کیسے جانتا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، آپ کون ہیں اور میرے گھر کیوں آئے ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میرا نام یوسف ہے اور یہ بچہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر جیسے میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً مریم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر وہ خاموش تھی، جیسے اب سچ چھپانے کی کوئی گنجائش نہ رہی ہو۔ میرے اندر ایک بار پھر غصہ ابھرا۔ میں نے بلند آواز میں کہا، مریم یہ سب کیا ہے؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے سچ نہیں بتایا۔ یوسف نے فوراً آگے بڑھ کر کہا، نہیں، اسے بولنے دیں،
सच मैं बताता हूँ, उसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी जिसने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। यूसुफ ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मरियम जब इस गुनाह की ज़िंदगी में थी तो वहाँ बहुत सी लड़कियाँ थीं जो मजबूरी में इस दलदल में फंस गई थीं। मेरी बीवी भी उन्हीं में से एक थी। वो इस ज़िंदगी से निकलना चाहती थी मगर निकल ना सकी। जब वो बीमार हुई तो उसने आखिरी वक्त में मरियम से वादा लिया था कि वो मेरे बेटे को इस जन्म से दूर ले जाएगी। मरियम ने उस वक्त तौबा भी की और ये अमानत भी उठा ली। मैं खामोशी से सब सुनता रहा। यूसुफ ने आगे कहा, मैंने बहुत तलाश किया, कई महीने इस बच्चे को ढूंढता रहा मगर कोई सुराग नहीं मिला। फिर कुछ दिन पहले मुझे एक शख्स से पता चला कि एक लड़की जो इस ज़िंदगी को छोड़ चुकी है वह एक बच्चे को अपने पास रखे हुए है। मैं यहाँ उसी उम्मीद पर आया हूँ कि शायद वो मेरा बेटा हो। मैंने बच्चे की तरफ देखा, उसकी मासूम आंखें जैसे हर बात की गवाही दे रही थीं। मरियम ने रोते हुए कहा, हमज़ा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मैंने सिर्फ सच छुपाया था। मैं डर गई थी कि कहीं तुम मुझे भी छोड़ न दो। मैं इस बच्चे को यतीम नहीं छोड़ सकती थी। ये मेरी तौबा का हिस्सा था। उसकी हर बात मेरे दिल पर असर कर रही थी। मेरे अंदर की सारी उलझनें अब एक नए रुख पर जा रही थी। एक तरफ सच्चाई थी, कुर्बानी थी, एक औरत की वो जिद्दोजहद थी जिसने अपने माजी से निकलकर किसी और की ज़िंदगी संभाली, और दूसरी तरफ मेरा शक था जो लोगों की बातों से पैदा हुआ था। मैंने खुद से सवाल किया, क्या वाकई मरियम गलत थी या मैंने उसे गलत समझा। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। यूसुफ बच्चे को देख रहा था। बच्चा मरियम का हाथ पकड़े खड़ा था और मैं इस मंजर को देखते हुए सोच रहा था कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, कुछ रिश्ते कुर्बानी और दर्द से भी जुड़ जाते हैं और वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। मैंने आहिस्ता से कदम बढ़ाए और मरियम के करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने डरते हुए मेरी तरफ देखा जैसे वो मेरे फैसले का इंतज़ार कर रही हो। ये लम्हा सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी बहुत अहम था, क्योंकि आज मुझे फैसला करना था कि मैं शक के साथ जीना चाहता हूँ या सच के साथ। और मैंने दिल में एक फ़ैसला कर लिया, ऐसा फैसला जो हमारी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। मगर इस फैसले का असर सिर्फ हम तीनों तक महदूद नहीं रहने वाला था बल्कि ये हमारे आने वाले कल को भी बदलने वाला था। कमरे की फ़िज़ा बोझल हो चुकी थी। हर सांस जैसे किसी फैसले का इंतज़ार कर रही थी। मरियम की आंखों में खौफ था, यूसुफ की आंखों में उम्मीद और इस मासूम बच्चे की आंखों में बेबसी। और मैं इन तीनों के दरमियान खड़ा अपने दिल से लड़ रहा था। एक तरफ वो शक था जो लोगों ने मेरे अंदर डाला था और दूसरी तरफ वो सच था जो मेरी आंखों के सामने खड़ा था। मैंने आहिस्ता से मरियम की तरफ देखा। वो कांप रही थी जैसे उसे यकीन हो कि अब मैं भी उसे छोड़ दूंगा। उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ मेरा फैसला सुनने के लिए खड़ी थी। वही औरत जिसने अपने माजी को छोड़कर एक नई ज़िंदगी शुरू की थी, वही औरत जिसने एक गैर के बच्चे को अपनी अमानत समझकर पाला, वही औरत आज फिर कटहरे में खड़ी थी, सिर्फ उसके लिए कि मैंने दूसरों की बातों पर यकीन कर लिया था। मैंने एक गहरी सांस ली और बच्चे की तरफ बढ़ाया। वो डर कर मरियम के पीछे छुप गया। मैं उसके सामने बैठ गया और नरमी से कहा, बेटा डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। उसने ऐसा से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में जो खौफ था वो मेरे दिल में उतर गया। मुझे लगा जैसे अगर आज मैंने गलत फैसला किया तो ये मासूम हमेशा के लिए टूट जाएगा। मैं खड़ा हुआ और यूसुफ की तरफ देखा। वो खामोशी से सब देख रहा था। उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए तड़प साफ नज़र आ रही थी। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, अगर ये तुम्हारा बेटा है तो तुम्हें इसका हक है, मगर एक बात याद रखना, उसे सिर्फ खून का रिश्ता नहीं चाहिए, उसे मोहब्बत भी चाहिए, वो मोहब्बत जो उसे मरियम से मिली है। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सर झुकाकर कहा, मैं इसका बाप हूँ, मगर जो मोहब्बत उसे यहाँ मिली है वो शायद मैं कभी ना दे सकूँ। मैं उसे ज़बरदस्ती नहीं ले जाऊँगा। अगर वो यहाँ खुश है
تو یہیں رہے گا۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں اس کے لیے احترام پیدا ہو گیا۔ میں نے مریم کی طرف دیکھا، وہ اب بھی کانپ رہی تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور پہلی بار اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے پونجے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے نرمی سے کہا، تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، میں نے خود کو دھوکہ دیا۔ میں نے لوگوں کی باتوں کو سچ مان لیا اور تمہارے کردار پر شک کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے روشنی سی آ گئی اور وہ زار و قطار رونے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، آج کے بعد کوئی بات ہمارے درمیان نہیں آئے گی، نہ لوگوں کی نہ شک کی، ہم سچ کے ساتھ جئیں گے۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میرے دل کا بوجھ اتر گیا ہو۔ مریم نے پہلی بار سکون کی سانس لی۔ بچہ آہستہ آہستہ ہمارے قریب آیا اور مریم کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر میری طرف دیکھا۔ میں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ اصل رشتہ وہ نہیں جو دنیا دکھاتی ہے، بلکہ وہ ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے۔ یوسف خاموشی سے پلٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر سکون تھا۔ شاید اسے بھی یہ یقین ہو گیا تھا کہ اس کا بیٹا محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں ایک نئی روشنی پھیل گئی، ایک ایسا سکون جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس دن میں نے سیکھا کہ شک رشتوں کو تباہ کر دیتا ہے اور یقین انہیں جنت بنا دیتا ہے۔ ماضی کبھی کسی کی پہچان نہیں ہوتا، اصل پہچان اس کا حال ہوتا ہے، اور جو سچے دل سے توبہ کرے اللہ اسے نئی زندگی ضرور دیتا ہے۔ اس کہانی کا نچوڑ، شک نے دل توڑا، سچ نے جوڑ دیا، توبہ نے گناہ مٹا دیا، محبت نے سب سکھا دیا۔ لوگوں کی باتیں زہر ہوتی ہیں، یقین ہی رشتوں کی اصل طاقت ہے، اور جو اللہ کے لیے کرے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔